ماسٹر ظہور حسین ہے مین بازار جھنگ سٹی سے. وہ کہتے ہیں عثمان بزدار، فردوس عاشق اعوان، شہباز گل، فواد چودھری، فیاض چوہان، شیخ رشید، چودھری سرور، پرویز کھٹک وغیرہ وغیرہ سب لوگ ہر روز ایک عدد بیان شریف خاندان، خاص طور پہ نواز شریف اور مریم نواز کے داغتے ہیں. تو میں تحریک انصاف کا ووٹر ہونے کے باوجود ان لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کو کوئی وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ماسٹر ظہور حسین صاحب، سوال آپ کا ٹھیک ہے، آپ جس نتیجے پہ پہنچے ہو وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا کلچر ہے، ہم اس کے علاوہ کسی جو کہ ہے نہیں. ہاں بھائی جاوے کوئی ریشنل، کوئی لاجک، کوئی دلیل وہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہماری سیاست میں روز اول سے گریس نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے، اور ہماری سیاست بنیادی طور پہ غلاظت کا رسپیکٹیبل نام ہے جو اب رسپیکٹیبل بھی نہیں رہا. سو یہ کلچر ہے. اسی طرح مثلا آپ دیکھ لو اچھے خاصے لوگ، وہ 2-4 کروڑ کی گاڑی ہوگی، خالی ڈبہ جوس پی کے وہ باہر پھینک رہا ہوگا، بے شرم بے حیا. پڑھے لکھے لوگ، ہم تو روتے ہیں نا جہالت کو، شرح خواندگی کم ہے. ایک دواؤں کی دکان ہے، میڈیسن کی، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ڈرگ سٹور ہے یا کیا جو بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے باہر کھڑی ہیں 3 چھوٹی چھوٹی گاڑیاں. اچھا بھائی خدا جانے کوئی ایمرجنسی میں لائف سیونگ ڈرگ ہی لینے آیا ہے، ایک مردود آئے گا گاڑی پیچھے کھڑی کر کے 3 گاڑیوں کے پیچھے ان کو بلاک کر کے چلا جائے گا. اچھا آپ سڑک پہ جا رہے ہو، آپ دیکھو گے کہ وہ ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی فون آیا ہے، ماں کو ہاسپٹل لے جانا ہے یا گھر میں آگ لگ گئی ہے. اچھا آپ کہو یار اتنی تیزی سے زگ زیگ کرتا، وائلیٹ کرتا، ہر چیز کو جا رہا ہے. اگلے چوک پہ جا کے دیکھو وہ چھلیاں کھا رہا ہوگا، ریڈی کے ساتھ گاڑی لگائے کھڑا ہوا. یہ کیریکٹر ہے ہمارا. میں جو چیختا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں ہے، جاہلو ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. اصل مسئلہ ہے اخلاقیات کا. یہاں انسان سازی کی ضرورت ہے. ہم میں سے اکثریت، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہم میں سے میں شامل ہوں، انسانوں کی شکل میں صحیح معنوں میں جانور بھی نہیں ہے. کبھی بھیڑوں کا ریوڑ دیکھنا، کبھی بطخوں کو دیکھنا، آپ ان میں بھی کوئی ڈسپلن، کوئی آرڈر. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا آدمی بھی پابندی اوقات کے تصور سے ہی واقف نہیں ہے. آدھا گھنٹہ لیٹ آگے دندیاں نکال رہے ہوں گے. کیا کہ جو آپ کو پتا ہے ٹریفک، او بھائی تو مریخ سے آیا ہے، وہ مارجن رکھ کے چل. میں آج ہی ایک بچی آئی ہوئی تھی، ابھی 10 منٹ پہلے وہ انٹرویو کر کے گئی ہے، تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ یار اخلاقیات کا ہمارے نزدیک مطلب یہ ہے کون کیا پی رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، وہ گھر پہ نماز پڑھتا ہے مسجد یا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. وہ اخلاقیات کا تو مطلب ہی کچھ اور ہے. آپ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا، میں آپ کو ٹائم دے کے آدھا گھنٹہ لیٹ جا کے آپ کی توہین تو نہیں کر رہا. میں اپنا کام ذمہ داری سے کر رہا ہوں. یہ اخلاقیات ہیں. وہ جن کو کہتے ہو نا بے راہ روی کا شکار ہیں، انہوں نے آپ کو ٹھکروں میں رکھا ہوا ہے. وہ تو نہیں پڑھتے نمازیں، پابندی اوقات. جو نماز کی روح ہے وہ انہوں نے وہ پکڑ لی ہے. ڈسپلن ہے، صفیں سیدھی کرو، وہ صفیں سیدھی رکھتے ہیں. سو یہ اس طرح کا ہے معاملہ. اس لیے آپ نہ فکر کریں، یہ ہم ہیں تو سارے ہی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہیں نا، پاکستانی ہیں. ہمارا خمیر ایک خاص طرح کا ہے، ہماری تربیت ایک خاص طرح کی ہے، ہمارا معاشرہ ایک خاص طرح کا ہے. تو اس میں یہ کم کرتے ہیں. یہ تو تنگ آمد بجنگ آمد ہیں، اور جمعہ 8 دن ہوئے ان کو اقتدار میں آئے. ان کو تو یہ تو بھی تمیز اور ادب آداب سیکھنے کے پروسیس میں ہیں.
جو 3 بار وزیر اعظم رہ گئے ان کا تو دیکھو، ان کی تو صاحبزادی نہیں مان، ایسی ایسی بات کرتے تھی، بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جنہوں نے 40 45 50 سال پولیٹکس کرنے کے بعد کاکھ نہیں سیکھا، تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا جن کو اقتدار میں آئے ابھی 2.5 سال ہوئے، وقت لگے گا۔ اور ہم پاکستانیوں کو انکلوڈنگ مائی سیلف، ہمیں قوم بنتے ہوئے کوئی ڈسپلن کو سمجھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ 500-700 سال کا تو سودا ہے۔ اس سے پہلے مجھے تو معاملات سنبھلتے دکھائی نہیں دیتے، الا جو میں کہتا ہوں 15 سے 20 سال ٹھوک کے آؤ نان سٹاپ نام لے کوئی جمہوریت کا، اس کے ساتھ وہ کرو جو، لیکن یہاں تو منی لانڈرنگ کرنے والوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ادھر سے آئے ہیں چکر لگا کے جیل خانے کے ہیں، وہ یہ جو پناہ گاہوں میں پڑے ہیں نا، میں آج تصویر دیکھ رہا تھا، اتنے مفلوق الحال، وہاں مفت کھانا کھانے کے چکر میں ان کو اگر جیلوں کا پتہ لگ جائے، جیسی ان لوگوں کی جیلیں ہوتی ہیں، وہ مگرمچھ جب کھا لیتا ہے نا بہت زیادہ، وہ بے سدھ ہو کے پڑا رہتا ہے پھر آرام کرنے کے لیے، وہ ریسٹ کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے۔ یہ جیلیں ان کے ریسٹ ہاؤسز ہیں، جس طرح کی ان کی جیلیں ہوتی ہیں نا، اب پتہ نہیں یہ دکھاتے کیوں نہیں، میں نے تو دیکھا ہوا ہے، اس کی بہت ساری میں نے وہ فوٹیج وغیرہ میرے نالج میں ہے، تو وہ کر کے دیکھیں۔ خدا کی قسم اس ملک کے یہ جو پناہ گاہوں میں پھرتے ہیں، یہ رہتے ہیں، یا وہاں جا کے کھاتے ہیں، وہ جیلیں توڑ دیں کہ ہمیں رکھو یہاں، ہمیں جیل ہے، مقدمہ ہے۔ کیا مقدمہ ہے؟ کھربوں روپیہ پڑا ہے، مہنگے سے مہنگا وکیل ہے، چٹکی بجاتے ہیں وہ حاضر ہو جاتا ہے، جو وہ جھوٹ بولتا ہے پھر آگے جو اس کا دل کرے، جھوٹ سچ، قانونی منہ شگافیاں، ٹیکنیکلٹیز، یہ وہ ناک آؤٹ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی جیل کیسے ہوتی ہے۔ وہ تو بیچارہ اپنے رشتہ داروں کو بھی جا کے اس نے جیل دیکھی ہوگی، اس کے قصے کہانیاں سنتا ہوگا۔ ان کی جیلیں تو 7 سٹار جیلیں ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ مینیوز ان کے، کھانے ان کے گھروں سے، رہن سہن ان کا سارا، مشقتی وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے چھوڑیں۔ بہن ہماری سیدہ بنت اکبر لاہور، پتہ نہیں ایج گروپ کا تو نام سے اندازہ نہیں ہوتا، بہن ہے ہماری، یہ بیٹی ہیں اگر چھوٹی ہو، تو وہ کہتی ہیں قرآن پاک اور سنت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مسلمان خوار ہو کے رہ گئے۔ پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے مولوی صاحبان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ اللہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اب کیا کرنا میں نے اس کو بول کے، تو کیا اب ہمارا مستقبل صرف ذلت اور خواری ہے؟ تو بی بی آپ کا پہلا جملہ یہ ہے، قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مسلمان ہونا تو کافی نہیں ہے۔ آپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بہت اعلیٰ نسخہ دے دے جس سے آپ ریکور بھی ہو سکتے ہوں، آپ نسخہ لے کے جھومتے رہیں، اس پہ عمل نہ کریں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پرہیز ہے، کیا دوائی ہے، کب کھانی ہے، تو وہ آپ کے لیے وہ تو کچھ نہیں کرے گا۔ کوئی جادو تھوڑی ہے، کوئی طلسم کدہ تھوڑی ہے، یہ تو بھائی ایک زندہ رہنے کے اصول ہیں۔ یہ حضور کی جو سنت ہے، قرآن پاک کے جو ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے۔ آپ مجھے ایک ڈفرینٹ ورک آؤٹس وغیرہ کی بہترین دنیا کی کتاب بھیج دو، نہ میں نے جم جانا ہے نہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو میں نے تو ایسا مردہ ہی ہونا ہے جیسا میں ہوں۔ تو اس لیے چھوڑو، مسلمان تو جو سو کالڈ پریکٹسنگ مسلم بھی ہے نا، وہ پریکٹس نہیں کر رہا، وہ ظواہر پہ زور ہے، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی کرا ہے، زکوٰۃ بھی دے دی، اعمال تم ہو کون؟ یہ وہی لوگ ہیں مسلمان جن کا رویہ دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ غلط تاثر ہے۔ تلوار کا ایک رول ہے، میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، بالکل ہے، وہ تو غزوہ بدر میں بھی تھا، وہ تو احد میں بھی ہے، وہ بالکل ہے، بٹ دنیا کے بے شمار خطے ایسے ہیں جہاں اچھا پھر آپ دیکھو کہ وہ لوگ جو مسلمانوں پہ غالب آ گئے،
یہ منگولوں کی تتاریوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کس چکر میں؟ انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بد نصیب لوگ ہیں جو ہم سے جوتے کھا گئے. ان کی تعلیمات بہت سپیریئر ہیں. تو وہ جو اقبال کا مصرع ہے کہ کعبے کو جو مل گئے وہ صنم خانے سے جو محافظ، یا کوئی اس طرح کا مصرع مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تو وہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو نہیں کہ جنہوں نے آپ کو بغداد کا، انہوں نے جسے کہتے ہیں نا دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، تیس نیس کر کے رکھ دیا، اولادیں آگے مسلمان ہو گئیں. اب آپ نے اپنے فاتحین کو تو نہیں تلوار کے زور پہ زیر کیا، نہیں. وہ جب انہوں نے فتح کر لیا، انہوں نے کہا یار یہ بیچتے کیا تھے، اتنی دیر تک یہ سپر پاور رہے اور اتنی دیر تک ان کا جاہ و جلال تھا، فتوحات کرتے رہے، تھے تو یہ اکانومی فارغ سے لوگ تھے. تو جب انہوں نے حضور کے بارے میں پڑھا، سبحان اللہ،